اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقۃ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ بأبی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورۃ فهل یدعى احد من تلک الابواب کلها قال نعم وارجو ان تكون منهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا یا جوڑا صدقہ کیا تو اس کو جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی اے اللہ کے بندے یہ تیرے لیے خیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل نماز میں سے ہوگا اہل صلاۃ میں سے یعنی زیادہ نماز پڑھنے والا ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی، اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا یعنی جہاد کرنے والا اس کو باب الجہاد سے آواز دی جائے گی، اور جو روزہ دار ہوگا اس کو باب الریان سے صدا دی جائے گی، اور جو صدقہ کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے آواز دی جائے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بھی انسان کو اگر پکارا جائے تو یہ بڑی نصیب کی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا کہ جس کو ان سارے دروازوں سے پکارا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا بھی ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ یہاں روزے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس سے پہلے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے میں سے صرف روزہ دار داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ جب روزہ دار اندر چلے جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں زوجین خرچ کی، زوجین جوڑے کو کہتے ہیں، یعنی کسی نے ایک جوڑا کم سے کم مقدار ہے، مراد یہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا یا اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو اجر یہ عطا فرمائے گا کہ اس کو جنت کے جو 8 مین دروازے ہیں ان دروازوں کے علاوہ باقی جتنے دروازے ہیں ہر دروازے سے اس شخص کو اندر بلایا جائے گا، صدا دی جائے گی کہ تو اندر آ جا، تیرے لیے بھلائی ہے، خیر ہے۔ اب یہ جانا تو اس نے ایک دروازے سے ہے، یہ ہر دروازے سے اس کو پکارا جانا یہ اس کے عزت اور اکرام کے لیے ہے، اس کے احترام کے لیے، اور یہ اس کی جزا ہے کہ جنت کے دروازوں میں کھڑے فرشتے اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جس نے جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے، جو جہاد والا ہوگا اس کو باب الجہاد سے، اور جو روزہ دار ہوگا باب الریان سے، اور صدقے والے کو باب الصدقہ سے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے، ہر شخص نے نماز پڑھنی ہے، تو جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے کیا اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا؟ مراد یہ نہیں، مراد یہ ہے کہ نماز تو فرض ہے اس نے پڑھنی ہے، روزہ فرض ہے اس نے رکھنا ہے، جو چیزیں انسان کے اوپر لازم کر دی گئی ہیں وہ اس نے کرنی ہے، زکوٰۃ فرض ہے اس نے دینی ہے۔ یہاں جو فضیلت بیان ہو رہی ہے وہ اس فرض کے علاوہ اضافی عمل کے اوپر ہے، یعنی نماز جو فرض ہے وہ اس نے پڑھ لی تو یہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، کوئی احسان نہیں کیا کسی کے اوپر۔ ہاں اس کے علاوہ اگر وہ نماز کے اندر کثرت کرتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کے لیے یہ اجر ہے کہ اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، یعنی فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کے اندر بھی وہ اتنی کثرت کر رہا ہے تو پھر اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں اس نے رکھ لیے، جو اس کے علاوہ اضافی نفلی روزوں کے اندر کثرت کرتا ہے جتنی کثرت کرے گا اس کو یہ اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو باب الریان سے بلائے گا۔ صدقہ زکوٰۃ فرض ہے،
اس صدقے فرض صدقے کے علاوہ اللہ کی راہ میں اور خرچ کرتا ہے، نفلی صدقہ کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا کہ اس کو صدقہ والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یعنی جو چیزیں لازم کر دی گئی ہیں وہ تو لازم ہیں ہی، فضیلت تب ہے کہ اس کے علاوہ مزید انسان نفلی طور پہ بھی اعمال کے اندر پیچھے نہ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان جنت کے دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بھی بلا لیا جائے تو یہ انسان کی بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن ایسا خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کو ان سارے دروازوں سے بیک وقت بلایا جائے؟ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے، حضور جانتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے، اور اے ابوبکر میرا خیال یہ ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، یہ فیصلہ کرنا کہ کون بندہ جنت میں جائے گا یہ کائنات کا کوئی بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بظاہر عمل اچھے نہیں ہوتے، لیکن معلوم نہیں اللہ کو کون سی اس کی ادا پسند ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے۔ بظاہر انسان نیک پارسا ہے، معلوم نہیں کہ آخرت اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، وہ جہنم میں چلا جائے۔ تو اعمال کے اوپر زندگی کو دیکھ کے انسان فیصلہ نہیں کر سکتا، آخرت کا فیصلہ یہ رب کو معلوم ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرما دیا کہ اے ابوبکر تم انہی لوگوں میں سے ہو کہ جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، یہ دلالت کرتا ہے کہ حضور کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے، مگر ہمارا جو نبی ہے وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ وہ اللہ کی عطا سے اللہ نے حضور کو اتنا علم عطا فرمایا، حضور جانتے ہیں کہ میرا ابوبکر جو ہے وہ انہی میں سے ہے جس کو جنت کے تمام دروازوں سے فرشتے بلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔